مفتی عبدالقوی صاحب کے گھر چھاپا مارتے ہیں. بتائیں آپ نے رات یہاں گزاری ہے؟ آپ کے بیڈ پہ 2 کمبل پڑے ہوئے ہیں. ہاں اس کا کیا مقصد؟ وہ جو بچہ جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا, میں یہاں سویا. آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیڈ شیئر کیا؟ ہاں یعنی وہ بچہ ہی ہے میرا, مختلف لگا ہو. میرے اپنے خاندان کا ہے بچہ ہے. یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑا ہوا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی فیملی بھی ہے نا یہاں. صاحب یہ پوری بوتل تیل کی بیڈ کے ساتھ پڑی ہے اور آپ کو انہیں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں, کیونکہ کمرہ ان کا ہے, میرا نہیں ہے. آپ کا نہیں. آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کے رکھی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ کیا معاملہ تھا؟ بیڈ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں. چلو دیکھیں, یہ بیٹا یہیں سویا تھا, میں وہاں سویا تھا. میرے خیال میں وہ فیملی کے چونکہ رہتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے تو جیسی چادر ہے دوبارہ چلتا رہا. ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالا تر رکھا ہے. کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کرے نا کہ اس کو نیچے دکھایا جائے, اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. حریم کی ویڈیوز تھی وہ دیکھی؟ آپ وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو ہے نا بھی کیا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مکافات عمل ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے, بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے مفتی عبدالقوی نے نہیں ڈالا. کیا کبھی آپ نے پیسے لے کے یا کسی کے حلالہ کرانے کی کوشش کی, یا یہ جو تمام نکاح تھے یہ صرف اور معاملات کی طرف ہوئے؟ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہوں, میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کے حلالے کے حوالے سے نہ میں نے فتویٰ دیا ہے, نہ میں اس طرف جاتا ہوں. حکیم شکیم بھی رکھا ہوا اپنا خوراک اپنی اچھی رکھتے ہوئے نہ کسی حکیم کے پاس جائیں, نہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس, نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس. مسئلہ یہ جو بچے آج کل فلمیں دیکھ کے اور پھر اپنے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں, خواتین کی بھی یہی کیفیت ہے, مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے. یہ کیا ہے جی, یہ جناب وہ اپنا گرم پلیٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر جناب ایسے لمبا کر کے جناب سفید رنگ کا پاؤڈر ڈال کے اور جناب ناک کے ذریعے سے. جس دور میں آپ اور ہم ہیں اس کے اندر سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین آج ایک بڑے ہی منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ناظرین اس وقت ایک جگہ پر موجود ہیں, مجھے پتہ لگا تھا کہ مفتی عبدالقوی لاہور میں آئے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. مفتی عبدالقوی اکثر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل رہتے ہیں, اکثر تنقید کی زد میں رہتے ہیں اور بہت سی جو ہے غیر اخلاقی چیزیں ان کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. تو آج میں ان کے مجھے پتہ لگا جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں, میں نے کہا اچانک جا کے چھاپا مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صداقت ہے, کیا معاملات ہیں, کس طرح سے مفتی عبدالقوی جو ہے اپنی جو ہے تنہائی گزارتے ہیں. تو آئیے مفتی عبدالقوی صاحب کے گھر چھاپا مارتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں ساتھ یار کیسا نا اندر بیٹھتے ہیں, آپ کو نصب کریں, آپ پہ ذرا چھاپا مارے ہیں. کوئی نہیں, میں کھلی کتاب ہوں. ابھی تک جناب 11-12 جناب ہمارے آپ کے الیکٹرانک کے سوشل میڈیا دیکھ لیں پھر اندر کیا رکھا. آئے یہ ہمارے ملتان کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پولیس کے اندر جناب بہت بڑے افیسر ہیں. بڑی مدت سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ہاں آئے. ہم آپ کا کمرہ دکھا لیں؟ الحمدللہ مفتی عبدالقوی کھلی. پہلے آپ مجھے ذرا بتائیں, آپ نے رات یہاں گزاری ہے؟ ہاں رات میں یہاں تک پہنچا ہوں, فجر کی نماز بھی وہاں ہو گئی مجھے مختلف چینلز کے تھرو. تو اس کے بعد میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا چلو بچے کی بات مانتا ہوں. مفتی صاحب سے بڑی باتیں جو ہیں جوڑی جاتی ہیں, تو آج دیکھتے ہیں ان میں کتنی سی. مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے بیڈ پہ 2 کمبل پڑے ہوئے ہیں. ہاں اس کا کیا مقصد؟ وہ جو بچہ جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا, میں یہاں سویا, لیکن میں جب صبح کی نماز کے بعد آیا تو 10 بجے صبح اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا. آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیڈ شیئر کیا؟ ہاں یعنی وہ بچہ ہی ہے میرا, مختلف لگا ہو. میرے اپنے خاندان کا ہے, بچہ ہے, میرا بیٹا ہے. ایک کمبل ان کا تھا, ایک ان کا تھا, ایک میرا. یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑا ہوا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی فیملی بھی ہے نا یہاں. آپ ادھر آئیں نا میرے پاس, مجھے ذرا پورا اپنا روم تو دکھائیں ہمیں چیزیں. یہ جو جناب اپنا مفتی صاحب یہ بتائیں, کوئی بوتل رکھی ہوئی ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ چونکہ وہ بما فیملی کے رہتے ہیں نا, تو عید پر ان کی فیملی گئی ہے تو وہ واپس نہیں آئے. میں بھی ان کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس نے کہا کہ آج کل میری فیملی یہاں نہیں ہے. یہ پوری بوتل تیل کی بیڈ کے ساتھ پڑی ہے اور آپ کو انہیں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں, کیونکہ کمرہ ان کا ہے, میرا نہیں ہے. آپ کا نہیں, بیڈ کے ساتھ بہرحال ناظرین یہ پڑی ہوئی ہے. واللہ عالم اس کے کیا معاملات تھے. اور مفتی صاحب اور بتائیں, اور کیا روم میں رکھا ہے؟ کھانا اتنا رات پھل چل کھاتے رہے. ڈیوٹی پہ ساری چیزیں میرے پاس چھوڑ کے کیا ہے. پھر جس طرح ٹیلی ویژن والے آتے رہے, سوشل میڈیا کے حضرات, تو وہ بھی کھاتے رہے ساتھ, میں بھی کھاتا رہا ہوں. صاحب اس ٹائم جو ہے دھوتی میں ملبوس ہیں. ہاں ابھی میں نے صبح نماز عصر جب پڑھی نا تو اسی کے بعد جناب اسی حالت میں بیٹھ گیا. آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کے رکھی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ کیا معاملہ تھا؟
نہیں تو میرا اپنا کمرہ جو ہے آئیں ذرا دکھائیں, آپ پورا دکھائیں تاکہ ہم مفتی صاحب کے نا باقاعدہ جو ہے نا چھاپا مارا ہے نہیں ہمیں مفتی صاحب کھلی کتاب ہے, چھاپا ماریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو مفتی صاحب کہیں گے. کردار اور تو نہیں چھپایا ہوا روم میں, آپ دیکھ لیں, دیکھ لیں ہم ساتھ اٹیچ بات ہے, ہم دیکھ لیں, دیکھ لیں, اپنی تسلی کر لیں. بالکل کر لو آپ ذرا دکھائیں ہمیں, ہم دیکھیں کہ کوئی مفتی صاحب نے اور کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. علی صاحب ہوں, جی حفظ صاحب ہوں, ان کے وجود میں کوئی بات چھپ سکتی ہے. لیں جی, بندہ ہمیں کوئی نہیں ملا, لیکن مفتی صاحب ذرا چل کر رہے ہیں اور دھوتی میں ملبوس ہیں اور شلوار اتار کے رکھی ہوئی ہے باہر. میرا خیال ہے کہ چل کر رہے تھے, گرمی میں اے سی ویسی لگا ہوا ہے. جو وہ بھی بھی گئی ہے نا, تو اسی لیے میں نے نہایا بھی صحیح اور نماز عصر پڑھی, تو پھر اسی طرح سادگی میں بیٹھ گیا. تو آپ کو میں خیال میں کسی چینل والے نے بتایا ہوگا کہ مجھے پتہ لگا مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا مفتی صاحب کے کمرے میں چھاپا مارے. مفتی صاحب ایک منٹ, یہ کیا ہے جو آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے؟ مجھے کوئی نہیں پتا, یہ اسی بچہ جو پولیس میں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے اور کوئی ہاں شاید کیونکہ ویڈیو شیڈیو سے نہیں بناتے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے نوجوان ہیں نا, ان کا شعبہ ہے تو یہی, اور وہ بچہ ہے بھی چونکہ پولیس کے اندر اور آئی ٹی میں ہے, تو شاید اس نے اپنے حوالے سے جناب جو نہیں تو بیڈ کے ساتھ کیمرہ لگانا پتہ نہیں, یہ تو کیمرہ یا کچھ اور چیز ہے, پتہ نہیں, یہ تو وہی بتا سکے گا. کلپ شلپ لگ رہا ہے, ہاں جو بھی ہوگا آپ کو اس چیز کا نہیں پتا. جی جب چونکہ وہاں فیملی کے رہتے ہیں, فیملی اس کی گئی ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا چلو آج اس کے پاس چلا جاؤ. آپ ادھر کتنی دیر ہیں؟ بس میں بھی جا رہا ہوں, صرف آپ ہی کے انتظار میں تھا, کیونکہ مختلف چینلز والے آ رہے تھے, تو انہوں نے مجھے آپ کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک ٹیم آ رہی ہے, میں نے کہا آنے دو. تو اس دوران جناب آپ کے انتظار میں آپ بیٹھا تھا, بس اس کے بعد جیسے آپ نکلیں گے میں بھی نکل جاؤں گا. صاحب کوئی ٹیشو اگر ہو, کیونکہ میرے ہاتھ میں اب وہ لیس دار سا ہو گیا. یہ تو میں تو آپ کو پتہ ہے جس کے گھر میں ہوتا ہوں نا, ان کی چیزوں کو میں نہیں دیکھتا. ٹیشو ویسے ادھر پڑا تو ہوا ہے, ایک یوزڈ ہے, شاید میرے خیال میں وہ اپنا تولیہ لے لیں. وہ تولیہ لے لیں. ناظرین یہاں پہ ایک تولیہ پڑا ہوا ہے, ہم اس سے ہاتھ اپنا جو ہے پونجھ لیتے ہیں, اور کیونکہ وہ ہم نے تیل کی بوتل اٹھائی تھی. تو یہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے روم میں مفتی صاحب؟ مفتی صاحب اگر ادھر آ جائیں, میں ذرا چیئر پہ بیٹھ جوں تاکہ ذرا فریم اچھا بن جائے. یہ کس چیز کیا, آپ ادھر آ جائیں ذرا کائنڈلی, اگر آپ میرے پاس قریب, جب آپ جانا چاہیں گے تو باہر سے آپ ذرا ادھر آ جائیں تاکہ مائک کی رسائی بھی آپ تک ہو. مفتی صاحب یہ دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ دیکھیں بات مفتی صاحب خراب ہو رہی ہے, بیڈ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں. چلو دیکھیں, یہ بیٹا یہیں سویا تھا, میں وہاں سویا تھا. میرے خیال میں وہ فیملی کے چونکہ رہتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے, تو جیسی چادر ہے دوبارہ چلتا رہا. کوئی معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. صاحب آپ کو اتنا کیوں کنٹروورشل کیا؟ ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالا تر رکھا ہے, اور آپ میرے خیال میں جب سے مجھ سے ملتے ہیں آج محسوس کر رہے ہوں گے کہ چھوٹے سے کمرے میں مفتی صاحب موجود ہیں, اس لیے کہ اس بچے کی خوشی کے لیے میں آیا ہوں. مفتی صاحب نارملی تو آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں آپ کا اسٹے ہوتا ہے, اور آپ کی بڑی ایلیٹ کلاس کے ساتھ دوستی بھی ہے, اور میں بس یہ اچانک میں نے کہا مفتی صاحب جو کمرے میں اچانک چھاپا مارے ہیں, دیکھیں کیا کیا چھپایا ہوتا ہے. آپ تو ابا ہیں نا, صبح یعنی میں سویا جب نماز کے بعد آ کے 1 بجے سے لے کے اب تک آپ کی تشریف آوری سے پہلے 5 ٹیمیں آ چکی ہیں. 2 ٹیمیں تو جناب اپنا انڈیا کے اندر انہوں نے مجھے لیا ہوا تھا اپنے چینلز کے حوالے سے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آج جتنے پروگرامز ہیں ان کو یہیں سمیٹ لیتے ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ آج میں نے آپ سے کوئی حریم شاہ کے کوئی قندیل بلوچ کے بارے میں بات نہیں کرنی. آج میں نے آپ سے پوچھنا کہ آپ کی ذاتی زندگی کیسی چل رہی ہے. میرے بچے بات سنیں, جو طبقہ یا جو ادارہ یا جو شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کرے نا کہ اس کو نیچے دکھایا جائے, اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا قندیل بیچاری کا انجام کیا ہوا. اب حریم شاہ کی جو ذلت کی کیفیت ہے, کل رات بھی 2 چینل کے اوپر جناب انہوں نے فون ملا دیا, میں نے بات کی, کسی کے اوپر معذرت کر رہی تھی, کسی کے اوپر کہہ رہی تھی جی جناب میں نے مفتی صاحب کے معاملے میں آج کے بعد بدگوئی نہیں کرنی. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا اب تم کسی کی عزت ہو, انفرادی زندگی اور ہوتی ہے, شادی کے بعد کی زندگی اور ہوتی ہے. تم اب اخلاقی طور پہ زندگی گزارو, واپس جاؤ. اور مجھے کل اس نے کہا کہ جی میں پاکستان سے واپس چلی گئی ہوں. میں نے کہا چلو جا کے 2 رکعت نوافل پڑھنا کہ اللہ تبارک. آپ نے جو حریم کی ویڈیوز تھیں وہ دیکھی؟ وہ بھی اس دن بھی حلفن غلط اچھی لگی, بری لگی, کیا ہوا, کیسی لگی؟ غیبت ہو, بہتان ہو, الزام. آپ نے ویڈیوز دیکھی؟ سنو میں بتا رہا ہوں, پہلے سوال جا, میں ایک عالم آدمی ہوں نا, جو آج سننے والا تو اس کو بھی آدھا مفتی بنا دیتا ہوں. جھوٹ ہو چلو اس کو محدود کرتا ہوں, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ویڈیوز بہرحال آپ نے دیکھی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان دنوں کے اندر میں لاہور میں تھا, اور میں جناب سویا ہوا تھا. صبح کے بعد میں ہمیشہ سوتا ہوں 10:30-11 بجے کے بعد مجھے واٹس ایپ کی بجائے وہ جو دوسرا میرا چھوٹا فون ہے, اتنی کالیں, ایک میں نے اٹھا بھی لی. تو انہوں نے کہا کہ جناب اس طریقے کے اوپر جناب جو کچھ ان پٹھانوں نے کہا
کہ یہ دیوسا ہے، یہ خنزیرہ ہے، یہ کتیا ہے، یہ کمسلا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. تو بہرحال اس میں نے دیکھا تو مختلف ممالک سے جناب اس کی ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھی. تو اب آپ کو پتا آپ نے دیکھی پوری؟ ہاں، وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو ہے نا بھی کیا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کو دیکھ کے برا لگا؟ آپ نے کیا سوچا فوراً ویڈیو دیکھی تو آپ نے کیا سوچا؟ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مکافات عمل ہے. جب تو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے تو کس عجیب انداز میں اور عظیم انداز میں. اور کیا کہہ رہی ہے کہ میری اپنی سہیلی سندل خٹک نے اس کو جناب ڈالا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے. بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے، مفتی عبدالقوی نے نہیں ڈالا. لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے پٹھان ویڈیوز وائرل ہوئی نا تو مجھے لگا آپ پہ الزام نہ لگ جائے، کیونکہ اکثر کچھ ہوتا ہے تو آپ پہ الزام لگ جاتا ہے. دیکھیں الزام ہی ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ قندیل کا معاملہ تھا، اس میں تو جیل بھی رہ گئے تھے. پہلی پیشی کے اوپر باعزت بری ہو کے گھر بھی آ گیا، اور جو اصل قاتل تھے وہ آج تک مر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک مفتی ہیں جس پہ بہرحال بہت سے لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جتنی یہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں تو مفتی کا نام جو ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ یہ لوگوں کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ایک مفتی ہوتے ہوئے مطلب کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی والے آپ سے خوش ہیں؟ الحمدللہ میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جب میں ارادہ کروں نا کہ میں گھر میں اپنی اہلیہ کو کہہ دوں یا بچوں کو کہہ دوں کہ چلو کراچی جانا چاہیے، ذرا گرمی ہے ٹھنڈے علاقے میں جانا چاہیے، تو 10 کاریں 12 کاریں 15 کاریں، بعض دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری 2 کے قریب گاڑی کی جو ہے نا وہ بوگیاں وہ بک ہو جاتی ہیں. 150 لوگ میرے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں. کہ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے نکاح بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی جو اہلیاں وہ ایک ہی ہیں. ایک ہی اہلیاں یا 2 ہیں؟ مطلب کہ جن کی ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو نکاح والی ہوتی ہے وہ بھی اہلیہ ہی ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ جو شادی ہے وہ میری ایک ہی ہے، جن کا پورا نان و نفقہ، جن کی ذمہ داری وہ سمجھے گھر کی ملکہ ہے، ہر حوالے سے مالکہ ہے، اور میرے لیے جناب محبت کا مرکز ہے. اسی سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، پھر اس کے آگے اولاد بھی ہے، پھر آگے ان کی اولاد بھی ہے. تو الحمدللہ شادی میری صرف ایک ہی ہے، اور اسی محترمہ سے ہے جو میرے گھر کے اندر موجود ہے. اور وہ خوش بھی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ مطلب کہ ایک ہی شادی ہے اور وہ میرے سے بڑے خوش ہیں. پھر بھی آپ ہر جگہ آپ نے مطلب کہ جا کے ہر خاتون کے ساتھ آپ کی تصویر وائرل ہو جانا، اور پھر آپ بتا رہے کہ میں ہر جگہ جا کے نکاح بھی کر لیتا ہوں. کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ یار دیکھیں آپ ہر جگہ ہی کوشش بھی کر لیتے ہیں؟ اور دیکھیں میرے بیٹے، ایک دفعہ نہیں، میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو نکاح کے لیے نہیں کہا. شادی تو میں نے بالکل کرنی نہیں. شادی تو میری ایک ہی ہے جہاں سے اللہ نے مجھے ساری نعمتیں یعنی اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر ایک محترمہ کی طرف سے مجھے پیشکش ہوتی ہے میرے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے، تو میں اس کے اندر جناب کیوں جاؤں ایک ایسے راستے کی طرف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاقی بھی ہے، بد کرداری بھی ہے. تو نکاح کرنا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن میں کسی طرح کی ان کی ذمہ داری اس لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ میرے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں جناب دوسری شادی کروں یا کسی محترمہ کا نان و نفقہ اٹھاؤں. اور اکثر تو جناب جو خواتین میرے نکاح میں رہی ہیں وہ مجھ سے زیادہ مالدار تھی.